ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے اسلام آباد اور بارہمولہ اضلاع میں شہید ہونے والے نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت نے قابض بھارتی فوج کو مقبوضہ علاقے میں نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید اور بلا جواز گرفتار کرنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ پلوامہ کے لتر شوپیاں کے کچھ ڈورو علاقوں میں کریک ڈاؤن کے دوران تلاشی کی کارروائیاں انجام دی گئیں اور لوگوں پر تشدد کیا گیا۔ پلوامہ سے نوجوان مصور ریاض ساکن ڈانگر پورہ کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ بارہمولہ کے ایک فوجی کیمپ میں تعینات اہلکار اومجیت سنگھ دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گیا۔ بھارتی ایجنسی NIA کی عدالت نے پلوامہ حملے کے جھوٹے الزام میں گرفتار کشمیری باپ بیٹی سمیت دیگر افراد کو 15 روزہ عدالتی تحویل میں دے دیا۔ عدالت عالیہ نے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ محمد اشرف اور آگرہ جیل میں نظر بند بانڈی پورہ کے نوجوان مدثر احمد وانی پر لگے PSA کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کی رہائی کے احکامات صادر کیے ہیں۔ بابری مسجد کی اراضی مندر کو دینے والے سابق بھارتی چیف جسٹس رنجن گگوئی کو بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی سفارش پر راجیہ سبھا کا رکن نامزد کر دیا گیا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ڈائریکٹر جنرل پولیس جیل خانہ جات VK سنگھ نے انکشاف کیا ہے کہ اتر پردیش کی جیلوں میں اس وقت 198 کشمیری غیر قانونی طور پر نظر بند ہیں۔ فاروق عبداللہ کی دختر سارہ عبداللہ پائلٹ نے عدالت عظمیٰ میں قابض انتظامیہ کے اس دعوے سے انکار کیا ہے کہ ان کا بھائی عمر عبداللہ امن عامہ کے لیے خطرہ ہے۔ بھارتی لوک سبھا میں جے کشن ریڈی کے بیان پر غلام نبی آزاد نے شدید عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ BJP لیڈران جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں۔ جموں کشمیر میں آج بھی انٹرنیٹ پر پابندی، معاملات معطل ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ فضائی نظریات کے حامل نریندر مودی کی زیر قیادت RSS کی حکومت نے گزشتہ 6 سال کے دوران نہ صرف کشمیری مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا، بلکہ پورے بھارت کو اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے لیے ایک تعذیب خانہ بنا دیا۔ بھارتی حکمرانوں کے دعووں کے بالکل برعکس آج بھی بھارت میں ہزاروں لوگ تعذیب خانوں میں پابند سلاسل ہیں، جن کی شہریت منسوخ کر دی گئی۔ اسی حوالے سے سنتے ہیں دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گفتگو۔ دیش کے ادھکتر مکھیہ منتریوں کے پاس بھی نہیں ملنے والا یہ والا برتھ سرٹیفکیٹ۔ میں کیول 4 ادھارن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ہیں دلال چندر پال، بنگالی ہندو ہیں، 65 سال کے ہیں۔ ان کو 11 اکتوبر 2017 کو آسام کے رہنے والے ہیں، 11 اکتوبر 2017 کو ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیا۔ ایک ہے چھبندر شرما، فلائٹ لیفٹیننٹ تھے ایئر فورس میں، 38 سال انہوں نے ایئر فورس میں سیوا کی۔ ان کا پورے کے پورے پریوار کا لسٹ سے نام باہر ہے۔ ثناء اللہ خان، 32 سال تک انہوں نے آرمی میں کام کیا اور ان کے پورے پریوار کو 5 کو ودیشی قرار دے دیا گیا 32 سال سینا میں کام کرنے کے بعد۔ ایک ہے نریش کوچ، ان کی بھی موت ہو گئی ڈیٹینشن سینٹر کے اندر۔ رتن چندر وشواس، دلت ہندو ہیں، ان کا ایک ویڈیو آیا تھا جس میں ڈیٹینشن سینٹر کے اندر یہ بیڈ سے ان کو باندھ رکھا ہے۔ ہندوتوا کے علمبرداروں نے اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگا کر بھارت کی تقسیم کی بنیاد رکھ دی ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب بھارت میں محکوم قومیں برہمن سامراج کی غلامی سے آزاد ہوں گی۔